علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پہ، کچھ ایشوز پہ بات ہوگی اور کچھ نان ایشوز پہ بات ہوگی جو کہ بات کا بتنگڑ بنا کر اب جان بوجھ کر دھکے سے ایشو بنایا جا رہا ہے، ایک انتہائی فضول سے نان ایشو کو، لیکن اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی ان کی 2 نمبری اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ سو ون بائی ون آج کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ جی آج تو بڑا ان یوزول آغاز تھا دن کا، کیونکہ آج کے اخباروں کی زینت بنی ہے عمران خان کی تصویر۔ جی ہاں، آج پاکستان کا وہ میڈیا جو ابھی بھی الیکٹرانک میڈیا پہ تو ابھی بھی عمران خان کی تصویر چلانے کی اجازت نہیں ہے، نام تک لینے سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن آج کے اخباروں کی زینت بنی عمران خان کی تصویر۔ اور اب آپ آہستہ آہستہ جو میری ریڈنگ ہے سچویشن کی، مجھے لگتا ہے کہ اب معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جو ایک بہت بڑی 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، اگر وہ کوشش پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں فیل کر دیں۔ اب وہ کوشش کیا ہے؟ 26 اگست کو زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان بلا لیا ہے جی اجلاس، بروز سوموار منڈے کو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جو آپ کا جوڈیشل پیکج ہے اس پہ۔ اب اس کو آپ جوڈیشل پیکج کہہ دیں، اس کو آپ کوئی بھی خوبصورت سی ٹرم دے دیں، اصل بات وہی ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ یا قاضی فائز عیسیٰ کے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے قانون سازی کی جائے، پرسن سپیسیفک قانون سازی کو بہانے سے جوڈیشل پیکج کا نام دے کے اپنا یہ جو 2-3 سال کا وقت ہے، یہ ظلم سے بھرپور وقت جو ہے وہ عوام کو مزید پیسا جائے، ایک یہ ان کا پلان ہے۔ دوسرا یہ کہ قاضی صاحب کو ان کیس اگر ایکسٹینشن یہ نہیں دے پاتے، اگر یہ آئینی طور پر فیل ہو جاتے ہیں کرنے میں، کیونکہ ظاہر ہے آئین کا آرٹیکل 239/1 بہت واضح ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ظاہر ہے جو انڈیپینڈنٹ ابھی تک کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ جان بوجھ کے آپ دیکھیں الیکشن ٹریبیونلز کو نہیں کام کرنے دیا گیا، جان بوجھ کے الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی ملی بھگت، اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی پوری ان کے ساتھ ہے، ان سب کی ایک ملی بھگت ہے کہ عمران خان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ کہیں اسمبلی میں پہنچ کے وہ قانون سازیاں روک نہ دیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمارے اقتدار کو ایک لمبی طوالت مل جائے اور اس کے بعد ہم اتنا بیڑا غرق کر دیں اس ملک کا اپنی نسلوں کے ذریعے کہ اس کے بعد کوئی لاکھ عمران خان سے انسپائرڈ 10,000 بھی ینگ بچے بچیاں آ کے اس اسمبلی میں ہمارے بگاڑ کا کچھ نہ کر سکیں، ہم ایسا بیڑا غرق کر جائیں اس ملک کا۔ اب پورا زور لگ رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے ان کی چونکہ 5 سینیٹرز ہیں، اب ان کی اس وقت سینٹ میں چونکہ تگڑی پوزیشن ہے اور چونکہ اپر ہاؤس کی منظوری کے بغیر تو کوئی بھی قانون نہیں پاس ہو سکتا، لہٰذا فضل الرحمان صاحب اگرچہ وہ شخصیت جن کو اپنے حلقے سے جن کی چھٹی ہو گئی تھی، علی امین گنڈا پور نے ان کو بدترین شکست دی تھی الیکشن میں، اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی بھی ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ان سے ملے، کل جو وفد ملا ہے پی ٹی آئی کا، لیکن فضل الرحمان صاحب کو جتنا میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور جتنا میری ریڈنگ اور اسیسمنٹ ہے، فضل الرحمان کبھی بھی انسان کے بچوں والے کسی کام میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ وہی کریں گے جو زرداری کہے گا، وہ وہی کریں گے جو نواز شریف انہیں کہے گا، وہ کبھی بھی عوام کے مفاد میں نہیں جائیں گے۔ وہ تو 8 فروری کو ان کو دھچکا ایسا لگا جب اتنی گندی شکست ہوئی ہے، جب کلین سویپ کر گئے علی امین گنڈا پور اپنا حلقہ، تو فضل الرحمان صاحب کے کیا کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانا، ان کو تو وہاں سے ایک شوق لگا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تھوڑا سا نواز شریف زرداری کو رگڑا لگاتے ہیں، تھوڑا سا حکومت سے خود کو الگ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت ووٹ بینک جو ہے وہ واپس آ سکے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ پریکٹیکلی یہ کوئی ایسا کام کریں گے تو پی ٹی آئی کو شاید کوئی امید ہو، وہ ملے بھی ہیں، ظاہر ان کا حق ہے، سیاسی طور پہ میچور ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ سب کے خلاف جانے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنی نمبر گیم تھوڑی سی اتنی ضرور رکھیں کہ آپ بالکل ہی ظلم کی چکی تلے نہ پیس جائیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان کسی صورت بھی آصف زرداری اینڈ کمپنی کے خلاف جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں جو ہے ووٹ دینے سے اجتناب کریں گے ان کے سینیٹرز، مجھے نہیں لگتا۔ البتہ
اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یہ تمام تر آرم ٹویسٹنگ کے باوجود بھی نہیں کر پاتے، ویسے تو ان کا پورا پلان ہے، جس طرح 41 جو آزاد جو ہے، میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی کہ الیکشن ٹریبیونلز کو جان بوجھ کے کام نہیں کرنے دیا گیا، اور جس کی وجہ سے مین اس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن میں پھر موڑ توڑ کے ان کے آرم ٹویسٹنگ کر کے کسی طرح سے 12 لوگ ان کو چاہیے وہ کسی طرح سے یہ یوز کر سکیں. لیکن اب عمر عطا بندیال صاحب سابق چیف جسٹس جاتے جاتے ایک ایسا فیصلہ کر کے گئے جو اب ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. اور وہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اسمبلی کے کچھ لوٹے بن گئے تھے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز، تو اس وقت ان کے نہ تو ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے 25 لوگوں کے، وہ 25 ایم پیز کی سیٹس بھی جاتی رہی تھیں اور ان کے ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوئے تھے. اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح قاضی صاحب کو بائی ہک اور بائی کروک ایکسٹینشن دلوائیں پرسن اسپیسیفک قانون سازی کر کے، پھر جس طرح وہ نجم سیٹھی صاحب جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، ان کا بہت درست ان کی انفارمیشن ہے، جو کہ مجھے اس لیے بھی بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے مجھے اور بھی ذرائع یہ کنفرم کر چکے ہیں بات جو نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں، کہ قاضی صاحب نے حکومت کو کہا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دینی ہے تو شوق سے دیں، لیکن یہ لگنا نہیں چاہیے کہ یہ میرا ڈیسیجن ہے. یہ لگنا ایسے ہی چاہیے کہ جیسے یہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، پارلیمان نے فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ جو 3 سال کی آپ ایکسٹینشن کا وہ کریں گے، 3 سال کا ٹینیور کر دیں آپ کہ 3 سال اب مدت ملازمت جو ہے وہ رہا کرے گی چیف جسٹس کی، تو اس کو پھر آپ نے آئندہ آنے والے چیف جسٹسز کے لیے بھی ان پر بھی لاگو کرنا ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ صرف مجھے تو نہیں اس سے کچھ فائدہ ہو رہا، یہ تو آئندہ آنے والوں کو بھی ملے گا. مقصد یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر چونکہ نہیں کمپرومائز کر رہے، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا معاملہ نہ کھولا جائے، قاضی فائز عیسیٰ چھوڑ کے جو مرضی آ جائے. مقصد تو یہ ہے کہ جو قاضی صاحب کام کر رہے ہیں وہی کام کیا جائے، اس کام کو جاری رکھنا مقصد ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی میرٹ کا ساتھ دیا، آئین کے لیے وہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور درست فیصلہ دیا. انہوں نے نہیں، دے ڈڈ ناٹ بکل انڈر پریشر. تو ان کو تو بندہ وہ چاہیے جو پریشر میں آ جائے اور آ کے ہماری مرضی کے مطابق چلے. عوام خلاف ہوتی ہے تو ہو، گالیاں دیتی ہے تو دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کون سا عوام کے گھر جا کے ملتے ہیں ان سے؟ ہم تو اپنی گاڑیوں میں، اپنی بڑی بڑی اونچی ہماری دیواریں ہیں گھروں کی، اور ہر طرح کی پرتعیش زندگی کا سامان ہے ہمارے پاس. ہمیں کیا فکر ہے؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں تو دیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری بلا سے. موت تو بالکل بھولی ہوئی ہے نا ان سب کو. اب صورتحال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے. یہ وہ بل ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنوایا تو اس خوشی میں تھا کہ کسی طرح سے میں ہیرو بن کے نکلوں گا اور میں کہوں گا کہ دیکھا یہ ہم، اور یہ پی ڈی ایم حکومت کا بھی یہ پلان تھا کہ ہم بظاہر جمہوریت کی بلے بلے کریں گے، لیکن اصل میں ہم تھوڑا سا ایسا تاثر دیں گے کہ دیکھیں جی ہمارا کوئی ایک فیوریٹ نہیں ہے. اب وہ ہیرو بننے کے چکر میں جو قانون سازی کر دی وہ الٹا قاضی صاحب کے اپنے گلے کا پھندا بن چکی ہے. اب وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں اب تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ وہ آئین کے خلاف کام نہیں کرتے اور قاضی صاحب کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوتے. جہاں پہ فل کورٹ بینچ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جسٹس امین الدین ہو گئے، جسٹس نعیم افغان ہو گئے، ایون جسٹس جمال مندوخیل، یہ سب قاضی صاحب کو ابلائج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عام طور پہ جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کا بھی ہوتا ہے. اب قاضی صاحب ایک طرح سے ظاہر ہے حکومت کے بہت سے اتحادی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب ایک لائبلٹی بن چکے ہیں اب. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو مبارک ثانی کیس تھا اس میں جو 2 بار فیصلہ دیا انہوں نے، جس کو بعد ازاں انہوں نے اپنے اس تیسری دفعہ فیصلہ دیتے ہوئے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے پھر قانون سے ماورا نے کام کیا کہ ریویو کے بعد آپ کیس نہیں لگاتے، لیکن لگایا گیا. بلکہ قاضی صاحب نے وہ اپنے پچھلے فیصلے کو وڈرا کرتے ہوئے جو کچھ کنٹروورشل پیراگراف سے وہ نکالے اور یہ کہتے تھے میں اپنے چیمبر میں کسی سے ملتا نہیں ہوں. آپ نے چیمبر میں ملاقات بھی کی، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی باقاعدہ. اس بعد فرمایا کہ ہم تو اس کو واپس کیجیے گا، ہم اس اپنے فیصلے واپس لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ ایک متنازع فیصلہ، اب اس پہ صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کچھ افراد جو ہیں ان کا بھی سننے آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے، ناٹ جسٹ اگینسٹ ہیم بٹ آلسو جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین، یہ جو 2 دیگر ججز بھی اس بینچ میں شامل تھے. اب جو یہ حرکت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اگر قاضی صاحب کی دال نہ گلے. اور اس میں کیا ہے کہ کسی طرح سے وہ ٹاپ 5 میں سے ظاہر ہے منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ان کو اگر آپ نکال دیں جو ایماندار ججز ہیں 2، تو باقی پھر ان کی کوشش ہوگی کہ ایسا بندہ چوز کیا جائے کہ جو بالکل منوان ہمارے لیے وہی کام کرے جو قاضی صاحب کر رہے تھے.
اب یہ ایک بڑا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ اگر پی ٹی آئی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کسی طرح سے کوئی ایسا اپنی نمبر گیم صحیح کر لے، اور اس میں وہ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو اگر وقت پہ کام کرنے دیا جاتا تو کسی نمبر گیم کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی، اور اسی لمحے کے لیے انہوں نے سارا روک کے رکھا ہوا تھا. مطلب اتنی کھلی اور اتنی بے شرمی کی حد تک دو نمبری کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. میں تو سوچتی ہوں جو پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 8 10 12 سال کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کرتے ہوئے سب کچھ، وہ کیا امیج ہاربر کریں گے اپنے دماغ میں آپ کا. آپ لیجسلیٹرز ہیں، یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ لا میکرز ہیں، اور آپ آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں. مطلب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہوس اتنی ہے اقتدار کی، اور قاضی صاحب بھی مطلب فرما رہے ہیں کہ ہاں دینی ہے تو دو ایکسٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں، پر پتہ نہ لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں. اور یہ نجم سیٹھی بتا رہے ہیں جو نون لیگ کی اپنی یعنی نرسری کا پودا، نون لیگ کے اپنے صحافی صاحب ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر والی جب بات ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں، یہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی ہیں نجم سیٹھی، شریف برادران کے بڑے قریب ہیں، اور یہ بڑی اندر کی پکی خبریں اکثر ان کی ہوتی ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک بڑا ایشو اٹھایا جا رہا ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کا، کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا اور ان کی جو بہن ہے علیمہ، ان دونوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہے، اور ایسے فضول سے نان ایشو کو بہت سگنیفیکنٹ ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں نون لی کے کچھ کن ٹوٹے قسم کے صحافی، جو کہ ایکسکیوز مائی فرینچ لیکن آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے نا. یہ تو اسی طرح جس طرح کوئی کہے کہ مریم نواز اور حسین نواز کی بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میری صحت پہ یا آپ کی صحت پہ یا میرے اور آپ کے بجلی کے بلز پہ یا ہماری جو اشیاء خرد و نوش جو ہم گروسری کرنے جاتے ہیں اس پہ ہمارے بل پہ کیا فرق پڑتا ہے اگر مریم نواز کی لڑائی ہو جاتی ہے حسن یا حسین نواز کی بیوی سے؟ کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ سملرلی عمران خان کی بیوی ہوں، ان کی بہن ہو، کزن ہو، وہ آپس میں لڑیں نہ لڑیں، اچھے تعلقات ہوں نہ ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اب چونکہ بات کی گئی ہے تو ان کی ایک دو نمبری بھی پکڑتے ہیں. عطا تارڑ بھی ایک بڑی پریس ٹاک کر رہے تھے، اور دیگر ان کے جو نون لیگی صحافی بھی بڑا لگے ہوئے ہیں کہ جی رؤوف حسن اور علیمہ خان کی چیٹ پکڑی گئی ہے، جس میں علیمہ خان بتا رہی ہیں کہ بشرا جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ایسے ہے، اور عمران خان نے جیلر کو کہا ہے کہ تم، مجھے پتہ ہے تم پہ بڑا پریشر ہے، لیکن اگر تم نے مجھے کوئی زہر والا کھانا دیا تو میرے خون میں مطلب میرا قتل اور میرا خون کرنے میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہوا تو پھر میرے فالوورز تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب ظاہر ہے جس نے بھی کوئی بات کی ہے بڑی فضول سی بات کی. عمران خان وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے. ان کے سامنے بھی کوئی تلوار لے کے آ رہا ہو تو وہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی تم مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارنا. وہ اگر اس طرح کا محنت ترلے کرنے والا بندہ ہوتا تو اس طرح 1.25 سال سے ناحق جیل میں نہ بیٹھا ہوتا بے قصور ہونے کے باوجود. لیکن اب بات جو کی جا رہی ہے، جو اسکرین شاٹ دکھائی جا رہی ہے کہ جی علیمہ خان نے پہلے ایک فارورڈ میسج بھیجا ہے کہ یہ ایک میسج چل رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ دس از اٹر نان سینس، یہ فضول سی بات ہے اور اس کو کاؤنٹر کریں، یہ ایسی کوئی بات عمران خان نے نہیں کی، اور یہ پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کرے گا. اب وہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کر رہی ہیں نون لیگ کے میڈیا سیل کی، مریم نواز کے میڈیا سیل کی، کہ وہ پروپیگیٹ کرے گا اور وہ تیار کر رہا ہے. اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ پرہیپس دا پروپیگنڈا سیل از پریپیئرنگ دا پیپل فار دا نیوز، کہ بھئی عمران خان کو خدا نخواستہ کسی نے جیل میں کچھ کر دیا ہے، کہ یہ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. تو وہ بشرا بیگم نے تو نہیں کرنا نا ذہنی طور پہ تیار، وہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے کہ جو خوفزدہ تھے عمران خان کے لانگ مارچ سے بھی اتنا زیادہ کہ وزیر آباد اور گجرانوالہ کی بیلٹ میں جن کی سیاست ختم ہو رہی تھی، جہاں پہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، یہ تو ان کو تکلیف ہے. یہ تو رانا ثناء اللہ نے فرمایا تھا کہ اب یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اب ہم دونوں نہیں سروائیو کر سکتے. یہ تو انہوں نے، اور انہوں نے کہا تھا اب ہم کوئی قانونی غیر قانونی صحیح غلط نہیں دیکھیں گے، یاد ہے نا آپ کو. سو علیمہ خان نے نام بھی نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، انہوں نے پروپیگنڈا سیل کہا ہے. اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے پروپیگنڈا کون کرتا ہے، جن کو ہسٹری میں فکشن پسند ہے، جو شارٹ ٹرم ریلیف نہیں دے رہی، پورے 2 مہینے کا ریلیف دے رہی ہیں، جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، لیکن ابھی اس دن اسکول میں بچوں کو گارڈ آف آنر لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکٹنگ، ٹک ٹاک اور ڈرامے کون کرتا ہے، سب کچھ وی نو اٹ آل. یہ کوئی نئی بات اچنبھے کی نہیں ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات کی، بالکل ٹھیک بات کی علیمہ خان نے، لیکن بشرا بی بی کے بارے میں نہیں کی.
ذاتی طور پہ بشرا بی بی کو وہ ناپسند ہو یا ان کو بشرا بی بی ناپسند ہو، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے. لیکن تعلق اس بات سے ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو نون لیگ سے منسوب کرنے کے بجائے عمران خان کی بیوی سے منسوب کر رہے ہیں. اور دوسری بات، یہ 23 جون 2023 کی اسکرین شاٹ ہے. 23 جون 2023 کو یہ میسج انہوں نے کیا ہے. اب اس وقت کا کون سا جیلر، کون سا کچھ، تو یعنی یہ ایک فیک نیوز تھی جس کو علیمہ خان نے کہا کہ اس کو کاؤنٹر کریں، یہ تو مطلب پروپیگنڈا سیل اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے. وہ تو ٹھیک بات کر رہی تھی، لیکن وہ انہی کے بارے میں کہہ رہی تھی جو اس پہ بڑا اچھل رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف کر دی ہے بات. پہلی بات. دوسرا یہ کہ 23 جون کو عمران خان اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال. عمران خان تو 5 اگست 2023 کو اریسٹ ہوئے ہیں دوسری بار پچھلے سال، یا پہلی بار ہوئے تھے 9 مئی 2023 کو. 23 جون کو تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک بھانڈا پھوٹ گیا. پھر شرم کی بات یہ کہ آپ کو اس وقت کنسرن ہونا چاہیے ان لوگوں سے جن کی تنخواہ سے ڈبل ٹرپل جن کے بلز آ رہے ہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ کا جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ملازم محمد خالد 5 بچوں کا باپ خودکشی کر لیتا ہے کہ وہ بل نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے 3 مہینے کی اس کی تنخواہ روکی ہوئی تھی. آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ادارے آپ کے کیا اپنے ملازمین کو پے کر رہے ہیں یا نہیں. آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ 11,000 ملازمین جو یوٹیلیٹی سٹورز میں کام کرتے ہیں ان کو نکال دو، یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دو. بھائی اپنی عیاشی بند کرو. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرو. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ہر دوسرے دن 5-10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ چینی، آٹا، دال، گھی مہنگا کر دو. آئی ایم ایف کہتا ہے خرچے روکو. اول آئی ایم ایف کو اتنا چاچا بنایا کس نے؟ آپ لوگ عوام کے نام پہ قرضے لیتے گئے، وہ قرضے واپس کرنے کی بجائے ان قرضوں پہ جو سود تھا وہ بھی اب عوام اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ادا کر رہی ہے، اور پھر بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف آپ کو اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں پیسے دیتا. آئی ایم ایف قرضے دیتا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کشکول لے کے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں ذلیل کرایا ہوا آپ نے پوری دنیا میں، اور عیاشی آپ ہمارے نام پہ کر رہے ہیں. تو یہ جب تک بے شرمی کا عالم ختم نہیں ہوگا تب تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. سو اس وقت پی ٹی آئی کو سب کچھ اپنے آپس کے اندرونی اختلافات سب کچھ ختم کر کے غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ کس طرح اپوزیشن ساری بیٹھے اور ملک کو اس عذاب سے بچائے. کیونکہ یہ قاضی فائزی صاحب مزید ابھی 2 سال کے لیے اگر مسلط ہو گئے، یا قاضی صاحب کی بجائے اگر سینیورٹی پرنسپل کمپرومائز کر کے وہ جس کا نہیں بنتا، جس کا نمبر ہی نہیں ہے چیف جسٹس بننے کا، وہ نیچے سے اس کو جس طرح آرمی چیف آپ نے دیکھا ماضی میں کس طرح کی تقرریاں ہوتی تھیں کہ اپنی مرضی کا ہینڈ پکڈ آرمی چیف لے آئے، اس کے بعد اس سے لڑائی کر لی، اس کے بعد پھر پنگے پسی کون عوام، پھر مارشل لا لگ گیا، عوام پس گئی، پھر آپ واپس آ گئے تو پھر عوام پس گئی. عوام تو ہر صورت پستی ہے. سو جس طرح سے فوج کا بیڑا غرق کیا، اب بالکل اسی طرح سے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے چلیں. سو اس چیز کو روکنا ہوگا، اس چیز کو یہیں پہ روکنا ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو 41 جو لوگ ہیں جن کا پتہ چل چکا ہے، اب سوری بیچ میں ریسیونگ کالز بیچ میں، خیر، تو وہ جو 41 لوگ ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی انشور کرنی ہوگی. کیونکہ جب تک ان کے پاس 12 مزید نمبرز نہیں ہوتے، 12 مزید ان کے پاس ممبرز کے ووٹس نہیں ہوتے، تب تک یہ کچھ نہیں کر سکتے. سو 12 ووٹس ان کو نہ ملیں، اس چیز کے لیے پی ٹی آئی کو اپنے جو امیدوار تھے، آزاد امیدوار کے طور پہ جو جیتے تھے کیونکہ وہ ان کے حمایت یافتہ تھے، ان کو انشور کرنی ہوگی ان کی سیکیورٹی. اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی انشاءاللہ کچھ گھنٹوں بعد، پروبلی 4 گھنٹوں بعد انشاءاللہ آپ کو میرا اور صدیق جان کا ایک جو ہے پروگرام آپ دیکھنے کو مل سکے گا میرے اس چینل پہ. I haven't been active on YouTube for the longest time, but now I'm back on YouTube. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کنسسٹنٹلی کام کروں یوٹیوب پہ انشاءاللہ. سو ابھی ہم ڈفرینٹ گیسٹ بھی بلائیں گے اپنے پروگرام میں اور ان کا انٹرویو کیا کریں گے انشاءاللہ. آج کے مہمان صدیق جان ہوں گے، ان سے آپ کچھ گھنٹوں بعد مل سکیں گے میرے چینل پہ انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.